بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی عرصے کے تعطل اور گیپ کے بعد آپ کے سامنے تجوید کا سبق لے کے حاضر ہوا ہوں، چونکہ کافی دوستوں کی فرمائش بھی تھی اور اصرار بھی تھا کہ ہمیں تجوید کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گائیڈ لائنز دی جائیں۔ تو چونکہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا انتہائی ضروری ہے، بلکہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اگر انسان تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھے تو گناہ گار ہوتا ہے، بجائے ثواب کے انسان اپنے کھاتے میں گناہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، قل هو اللہ احد، اس کا معنی ہے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر آپ اس کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تو معنی بن جائے گا کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیں تجوید کے اندر ایک معمولی غلطی اور کمزوری کی وجہ سے لفظ اور اس کے معنی میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ انسان بسا اوقات کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا واجب ہے، اور رب ذوالجلال قرآن میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ خوب سنوار کے ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھا جائے۔ تو میں آپ کے سامنے حروف تہجی یعنی جو ترتیب نورانی قاعدہ کی ہے اسی ترتیب کے اعتبار سے ہم اپنے سبق کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ذہن نشین کر لیں حروف تہجی، جن کو مفردات بھی کہتے ہیں۔ نورانی تختی، نورانی قاعدے کی جو پہلی تختی ہے، تختی نمبر 1 مفردات، مفردات بھی کہتے ہیں، حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ ان کی کل تعداد 29 ہے۔ ان 29 حروف تہجی میں سے 3 حرف ایسے ہیں جو ہمیشہ نرم پڑے جاتے ہیں، غ، ذال اور ثا، یہ ہمیشہ نرم پڑے جاتے ہیں، ان میں کبھی سختی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ نرم ہوتے ہیں۔ اور ان کا مخرج کیا ہے تو ذہن نشین کر لیں، مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ کو، یعنی جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، یعنی گلے سے، اور گلے سے ادا ہوتا ہے تو گلے کے کون سے حصے سے، اس کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے، تو اسے کہتے ہیں مخرج، یعنی حرف کے ادا ہونے کی جگہ۔ تو غ، ذال اور ثا، ان نرم حروف کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کناروں سے لگے۔ ذہن نشین کر لیں کہ سامنے جو اوپر 2 دانت ہیں انہیں کہتے ہیں ثنایا علیہ، اور جو نیچے سامنے 2 دانت ہیں انہیں کہتے ہیں ثنایا سفلی۔ تو ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ جب آپ کی زبان کی نوک لگے گی تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے، غ، ذال اور ثا۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، آئندہ ہم انشاءاللہ اسی ترتیب سے سبق کو لے کے چلیں گے۔